بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاصفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه. ومعناه أن الناس يقصدون في العادة من المرأة هذه الخصال الأربع، فاحرص أنت على ذات الدين واصفر بها واحرص على صحبتها۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں سے شادی 4 چیزوں میں سے کسی وجہ سے کی جاتی ہے، یا تو اس وجہ سے کہ وہ مالدار ہے، اور یا اس وجہ سے کہ وہ اچھے خاندان والی ہے، اور یا اس وجہ سے کہ وہ خوبصورت ہے، یا اس وجہ سے کہ وہ دیندار ہے۔ پس پر تو دین والی کو ترجیح دے کر کامیاب ہو جا، تیرے ہاتھ غبار آلود ہو جائے۔ یہ ظاہری ترجمہ بنتا ہے اس حدیث کا، اور ظاہر ہے کہ جس طرح مرد کی پسند ہوتی ہے اسی طرح لڑکیوں کی بھی پسند ہے۔ لڑکیاں بھی عموماً ایسے لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہیں جو یا زیادہ مالدار ہو، یا اونچے خاندان والا ہو، اور یا وہ زیادہ خوبصورت ہو، اور یا وہ دیندار ہو۔ اور لڑکوں کی بھی یہی ترجیح ہوتی ہے کہ ان میں سے کسی ایک وجہ سے شادی کی جاتی ہے، کہ یا وہ مالدار ہے، اس کے مال کو دیکھ کر شادی کی جاتی ہے مال کے لالچ میں، یا وہ اونچے خاندان والے ہیں جس طرح کہ شاہی خاندان ہے، دوسرے خاندان ہیں، تو ان خاندانوں کو دیکھ کر شادی کی جاتی ہے، اور یا اس وجہ سے شادی کی جاتی ہے کہ وہ خوبصورت ہے، اور یا اس وجہ سے شادی کی جاتی ہے کہ وہ دیندار ہے۔ تو یہ چوائس لڑکوں کی طرف سے بھی ہوتی ہے اور یہ لڑکیوں کی طرف سے بھی ہوتی ہے، اور عموماً انسان ان میں سے کسی ایک بات کو وجہ ترجیح بنا کر اس کی وجہ سے کسی لڑکی سے شادی کرتے ہیں۔ مال و دولت یہ انسان کی اپنی قسمت ہے۔ مال و دولت کی یوں سمجھیں کہ تقریباً 4 صورتیں ہیں جو حقیقی معنی میں انسان کا مال کہلاتی ہیں۔ باقی چیزیں جو ہیں وہ انسان کا مال نہیں، وہ تو دوسروں کے لیے وہ ان چیزوں کو جمع کرتا ہے۔ مال کی یا تو وہ صورت ہے کہ انسان اس کو جمع کر دے اور کھانے میں استعمال کر دے، تو یہ اس نے کھا لیا، یہ اس کا مال ہے۔ یا یہ اپنے پینے کی چیزوں میں استعمال کر دے، پانی میں، جوس میں، دوسری چیزوں میں، چائے وغیرہ میں، دودھ میں، تو اس نے اس کو پی دیا اور استعمال کر دیا، یہ اس کا مال ہے۔ اور یا اس نے اس کو کپڑے بنا کر پہن لیا اور بستر وغیرہ بنا کر استعمال کر دیا، تو یہ اس کا مال ہے جو اس نے استعمال کر دیا۔ اور یا اس کا مال وہ ہے کہ جو اس نے اللہ کے راستے میں ثواب کی نیت سے دیا، تو وہ آخرت میں ذخیرہ بن کر اس کے لیے جمع ہوا، اور اس کا حقیقی بینک بیلنس یہی ہے، یہ اس کا مال ہے۔ باقی جو مال ہم بیلنس جمع کرتے رہے ہیں، پراپرٹیاں بناتے ہیں، جاگیریں اور زمینیں بناتے ہیں، یہ تو در حقیقت ہم آنے والے لوگوں کے لیے بناتے ہیں۔ تو جیسے ہی ہماری آنکھیں بند ہوں گی وہ چیزیں ان تک منتقل ہو جائیں گی، ہم تو صرف ان کے نوکر ہیں اور اس کی سیکورٹی کرتے ہیں، ہمارے اس سے زیادہ اور کوئی کام نہیں، ان کے لیے جمع کرتے ہیں۔ اگر وہ اچھے ہوئے تو کہہ دیں گے کہ اللہ اس کو بخش دے، اس نے ہمارے لیے یہ چیزیں جمع کی، اور اگر وہ اچھے نہ ہوئے، نیک نہ ہوئے، برے ہوئے، اور وہ گناہ گار ہوئے، فاسق فاجر ہوئے، تو وہ اس کو گناہوں میں اڑا دیں گے اور اس کا وبال ہم پر پڑے گا۔ بہرحال تو مال تو آنے جانے والی چیز ہے، اور ہر انسان کی قسمت میں کتنا رزق ہے تو وہ اس کی پیدائش سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے لکھ دیتا ہے۔ دوسری چیز ہے حسب اور خاندان۔ تو اس میں بنیادی طور پر انسان کی کامیابی کا جو دار و مدار ہے آخرت میں، وہ تقوی پر ہے، وہ نیکی اور پرہیزگاری پر ہے، خاندان پر نہیں ہے۔ بعض انسان
بہت اچھے خاندان کے ہوتے ہیں، بہت اونچے اور شریف خاندان کے ہوتے ہیں، لیکن ان کے اپنے اخلاق اور ان کا اپنا کردار اور ان کا اپنا عمل وہ اتنا گھٹیا ہوتا ہے کہ نیچ سے نیچ خاندان کے لوگ بھی اس سے بہت افضل اور بہتر بن جاتے ہیں، اس لیے کہ اس کا اپنا کردار زیرو ہے اور وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس پر فخر کیا جا سکے یا اس کو نمونے کے طور پر دوسروں کے سامنے پیش کیا جا سکے۔ تو خاندان بھی ایسی چیز ہے، اصل بنیادی چیز جو ہے وہ تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ تقوی اور پرہیزگاری ہوگی، دینداری ہوگی، تو کم درجے کے خاندان والا بہت اونچے مقام پر پہنچ جاتا ہے، لیکن اگر دینداری نہ ہو، تقوی پرہیزگاری نہ ہو، تو اونچے خاندانوں والے بہت گہری پستیوں میں جا کے گر جاتے ہیں کہ وہاں سے ان کے لیے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ حسن ہے، خوبصورتی ہے۔ تو خوبصورتی تو بہت جلدی زائل ہونے والی چیز ہے۔ جیسے ہی انسان پر بڑھاپے کے اثرات ظاہر ہو جاتے ہیں تو اس کا حسن ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے اس پر کوئی بیماری آ جاتی ہے تو اس کا حسن ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے اس کو کوئی پریشانی لاحق ہو جاتی ہے تو اس کا حسن ختم ہو جاتا ہے۔ تو بنیادی چیز جو ہے وہ سیرت ہے، صورت نہیں ہے۔ صورت انسان کے اختیار میں نہیں ہے اور ظاہری حسن ہی انسان کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن دل کا اچھی سیرت کا مالک ہو جانا اور نیک سیرت کا مالک ہو جانا اور کردار کا اچھا ہو جانا یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے۔ اس کے لیے وہ محنت کر سکتا ہے، اور اللہ کے ہاں حسن سیرت چاہیے، حسن صورت نہیں چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تمہاری ظاہری شکلوں کو نہیں دیکھتا، نہ تمہاری مال و دولت کو دیکھتا ہے، اللہ تو تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے کہ اس میں تم کیسے ہو۔ اور چوتھی چیز جو ہے وہ دینداری ہے، اور یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دینداری کے بارے میں دو چیزیں ارشاد فرمائیں، ایک خوشخبری دی اور ایک مشورہ دیا۔ مشورہ یہ دیا کہ تم دینداری کو ترجیح دے دو، اور خوشخبری یہ دی کہ جب تم دینداری کی وجہ سے کسی سے شادی کرو گے فَاصْفَرْ، تو کامیاب ہو جا، یعنی تو کامیاب ہو جائے گا۔ یہ کامیابی دنیا میں بھی ہے اور یہ کامیابی آخرت میں بھی ہے۔ جب گھر میں دینداری ہوتی ہے تو گھر میں سکون ہوتا ہے، امن ہوتا ہے، راحت ہوتی ہے، خوشحالی ہوتی ہے، اتفاق، اتحاد اور محبت ہوتی ہے، اور گھر میں بچوں کی صحیح نشو و نما اور صحیح تربیت ہوتی ہے۔ اور آخرت کی کامیابی تو پھر یقینی ہے، وہاں پر جو عزتیں ہیں اور وہاں پر جو جنت ہے اور وہاں پر جو خوشیاں ہیں وہ تو ایسی ہیں کہ ان کا انسان دنیا میں اندازہ نہیں کر سکتا۔ لیکن اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر کوئی بے دین گھر میں آ جائے تو اس کی وجہ سے سارا گھر خراب ہو جاتا ہے، تھوڑا بہت جو دینی ماحول ہو وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، بے دینی غالب آ جاتی ہے۔ اس لیے کہ بے دینی کی مثال کینسر کی ہے اور اس کی مثال جلتی ہوئی آگ کی ہے، یہ بہت تیزی سے پھیلتی ہے اور بہت جلدی پھیلتی ہے، یہ دینداری کے اثرات کو ختم کر دیتی ہے۔ ہر انسان میں جنسی خواہشات ہیں، ایک اس کا نفس اور ایک اس کا شیطان، یہ دو اس کے دشمن ہیں، اور جنسی خواہشات اس کے اندر ہوتی ہیں۔ تو جب وہ جنسی خواہشات کو بھڑکانے والا نفس بھی موجود ہو اور شیطان کی طرف سے بھی اس کو وسوسے آتے رہیں اور اس کو اکسایا جاتا رہے، پھر ماحول بھی اس کو ایسا مل جائے کہ گھر میں بے دینی کا ماحول آ گیا، تو پھر انسان کا دین پر رہنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ دیندار بننے کے لیے دینی ماحول کا ہونا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو ایک تو یہ کہ گھر کا ماحول اچھا ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ بچوں کی صحیح تربیت ہو جاتی ہے، اور معاشی لحاظ سے فائنینشلی پریشانی نہیں ہوتی، ایسی عورت جو ہے وہ اسراف کرنے والی نہیں ہوتی اور یہ فضول خرچیوں والی نہیں ہوتی، اور اس طرح کا مرد وہ بھی اسراف والا نہیں ہوتا اور فضول خرچیوں والا نہیں ہوتا۔ گھر کا نظام ان کا صحیح اور مناسب چلتا ہے، کم خرچے میں بھی اچھا گزارا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر بے دینی ہو، رسم و رواج ہو اور فیشن ہو تو پھر ایسی صورت میں خرچوں کے لیے پھر انسان کو سودی قرضے بھی لینے پڑتے ہیں، اور پھر اس کو غلط راستوں پر بھی جانا پڑتا ہے، اور غلط کاروبار، ڈرگس اور دوسری گندگیوں کی طرف بھی اس کو جانا پڑتا ہے، تب بھی جا کر اس کی وہ ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، اور آخرت کی کامیابی تو یقینی ہے۔ تو ایک تو یہ مشورہ دیا کہ دینداری کو ترجیح دو، اور دوسری خوشخبری دی کہ جب تم نے دینداری کی وجہ سے کسی عورت کے ساتھ شادی کی فَاصْفَرْ، تو کامیاب ہو جا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تیری کامیابی کی گارنٹی ہے۔
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انسان کو کامیابی کی خوشخبری بھی دے دی کہ جب تم نے دینداری کو ترجیح دے دی، تم نے ظاہری حسن کو نہیں دیکھا، خاندان کو نہیں دیکھا، مالداری کو نہیں دیکھا، اور دینداری کو دیکھا، اور اس کو تم نے ان تمام چیزوں پر ترجیح دے دی، تو کامیاب ہو جائے گا، دنیا میں بھی کامیاب رہے گا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا، اور یہ عورت ہر سختی کے موقع پر تمہاری مددگار ہوگی۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 25 برس بڑی تھی، جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے شادی ہوئی تو آپ کی عمر 25 سال کی تھی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال تھی، یعنی 15 برس بڑی تھی، 15 برس ان کی عمر زیادہ تھی، لیکن وہ شریف تھیں، وہ دیندار تھی، وہ سب سے پہلے اسلام لانے والی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی اور سب سے محبوب اور سب سے قریبی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ رشک حضرت خدیجہ پر آیا کرتا تھا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بہت زیادہ تذکرہ خیر فرمایا کرتے تھے، سب سے زیادہ رشک مجھے ان پر آیا کرتا تھا۔ تو جس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جیسی بیوی کو رشک آ جائے تو خود اندازہ لگائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا کیا کچھ مقام ہوگا۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان گھر میں تشریف لائے، اور بدن پر کب کبھی تاری تھی، اور بدن پر لرزہ تاری تھا اور ایک خوف تھا، اور فرمایا زملونی زملونی دثرونی دثرونی، مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے کمبل اڑاؤ، لقد خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنے بارے میں ڈر ہے کہ کہیں میں ہلاک نہ ہو جاؤں اور کہیں مجھے موت نہ آ جائے، اس لیے کہ میرے ساتھ اس طرح کا واقعہ پیش آیا ہے۔ پھر پورا واقعہ سنا ہے کہ کس طرح حضرت جبرائیل رضی اللہ علیہ السلام آئے اور کس طرح انہوں نے اقرا کی آیات سنائی، کس طرح انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے 3 دفعہ پکڑا اور بدن کو دبایا، اور فرماتے ہیں کہ اتنا زور سے دبایا کہ مجھے لگا کہ میری ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی، میں اس سے فوت ہو جاؤں گا، اور پھر چھوڑ دیا، لیکن 30 دفعہ جب دبا کر چھوڑا تو پھر پوری سورہ علق کی ابتدائی آیات پڑھ کر سنائی۔ یہ اسلام میں نازل ہونے والی پہلی وحی تھی۔ لیکن جب آپ آئے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس، وہ دیندار تھیں، وہ شریف تھیں، اور وہ جو ہے وہ ہمدرد تھیں اور غمگسار بیوی تھیں، تو انہوں نے فوراً کہا کہ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ حالانکہ ابھی تک اسلام ظاہر نہیں ہوا تھا، یہ اسلام کی پہلی وحی ہے، اور وہ بیوی کیا کہہ رہی ہیں کہ اللہ کبھی بھی نہیں، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ مہمان کا اکرام کرنے والے ہیں، آپ جس آدمی کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں، آپ اس کو کما کر دینے والے ہیں، اور آپ غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں، اللہ آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا، اور آپ سے رحمی کرنے والے ہیں۔ تو پھر جو دیندار بیوی ہوتی ہے وہ اس طرح کی تسلیاں دیتی ہے، اور پھر آپ کو لے کر حضرت ورقہ ابن نوفل رضی اللہ عنہ کے پاس لے گئیں، اور انہوں نے پھر فرمایا کہ لگتا ہے کہ آپ کو نبوت دے دی گئی ہے، اور یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا، لیکن اب آگے آپ پر حالات آئیں گے تو آپ کو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ لمبا چوڑا واقعہ ہے جو صحیح بخاری وغیرہ میں تفصیل سے موجود ہے۔ تو بہرحال اچھی بیوی، دیندار بیوی، وہ غمگسار ہوتی ہے اور وہ انسان کی غمخوار ہوتی ہے۔ ایک عجیب و غریب واقعہ ہے، اور یہ بھی صحیح حدیثوں میں موجود ہے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کو ایک طلاق دے دی۔ کس کو دی؟ جواب نہیں آ رہا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ، اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کون ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بعد سب سے افضل مقام ان کا ہے ازواج مطہرات میں۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طلاق دی، ایک طلاق رجعی دے دی،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ آپ کو حکم دیتے ہیں کہ حفصہ سے رجوع کریں، فَإِنَّهَا صَوَّامَةٌ قَوَّامَةٌ، اس لیے کہ یہ بہت زیادہ روزے رکھنے والی اور بہت زیادہ نماز پڑھنے والی، عبادت کرنے والی ہیں۔ وَإِنَّهَا زَوْجَتُكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، یہ دنیا میں بھی آپ کی بیوی ہیں اور یہ جنت میں بھی آپ کی بیوی ہے۔ یہ ہے دینداری کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک بیوی کو اور دیندار بیوی کو طلاق دینے سے منع فرمایا اور حکم دیا کہ اس سے رجوع کر لیں۔ تو اتنا بڑا مقام ہے دینداری کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھ بھی عطا فرمائے اور عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ ذرا میں نے تفصیل سے اس لیے بتایا کہ یہاں پر بہت زیادہ واسطے پڑتے ہیں ان چیزوں سے، تو گھروں میں سننے والے وہ بھی اس کو توجہ سے سنیں، بار بار سنیں اور ذہنوں میں بٹھائیں اور اس کے مطابق فیصلے کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔